اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تفصیلی تذکرہ، ان کی زندگی کا ہر ایک مراحل میں آپ کو بیان کروں گا، جو کہ ایک ویڈیو کے اندر بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو اس کے کچھ پارٹس جو میں بناؤں گا وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے تاکہ اس کا پورا تفصیلی ان کا تذکرہ جاننے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ نامعلوم ہے، اس پہ کافی اختلافات چل رہے ہیں جو کہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ کی تاریخ وفات 302 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ خاندانی نام آپ کا جنید بن محمد تھا۔ لقنیت آپ کی ابو القاسم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی سر رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے اور حرکہ حلافت مشہور صوفی بزرگ حضرت سرکی سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ جذب و کیف کی انتہائی منزلیں طے کرنے کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ احتیاط اور ہوش کی حالت میں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عرفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام علیہ السلام متفق ہیں، اس لیے آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر بغداد کا واقعہ ہے، جو اپنے وقت میں متمدن دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیبی مرکز تھا، اور اس طرح شہر کے ایک گوشے میں ایک مرد خدا بندگان خدا کے دلوں کی کثافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک شخص درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ درویش نے حسب معمول مہمان کی توازی کی اور پھر پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں اس شخص نے کہا، میں حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ شیخ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکوں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو، اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے اپنی عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے کہا، جو ذات اقدس اپنے ایک بندے کے کفیل ہو، اس نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا ہوگا۔ اس شخص نے درویش کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، مجھے آپ کا فیض محبت درکار ہے، میں بڑی توقعات لے کر حاضر ہوا ہوں، برائے خدا آپ مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ درویش نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو تو کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم سفر میں نہیں تھے۔ پھر اس شخص سے پوچھا، سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو کیا تم نے کوئی مقام قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے درویش کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جبنش دی۔ درویش نے تعصیف امیز لہجے میں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے منزل بہ منزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد درویش نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا، پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں مثلاً خود بینی، بغض، حسد اور حرص و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کیا یا نہیں؟ درویش کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی ایسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا۔ درویش نے کہا، پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا، جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو مراقبہ ذات باری کیا؟ جب اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو درویش نے کہا، پھر تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔ اس طرح درویش نے اس شخص سے مسلسل سوالات کیے۔ جب تم مزدلفہ پہنچے تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟ جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا؟ جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا حاصل کیا یا نہیں؟ پھر جب تم منی میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ پھر جب تم نے رمہ جمار کی تو اپنی حیوانی حسرتوں اور آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ وہ شخص ہر سوال کا جواب نفی میں دیتا رہا، تو درویش نے کسی تکلیف کے بغیر کہا، میرے بھائی تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا، واپس جاؤ اور دوبارہ اسی طرح حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے، کہ تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی شہادت حاصل کر سکو۔ یہ درویش مشہور صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قارئین اسی ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کیا تھی۔
آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اتنا ہی آپ کو میں بتاؤں گا. آپ کا یہ میں نے تھوڑا سا مختصر سا میں نے آپ سے قصہ بیان کیا ہے. آپ کا تفصیلی تذکرہ میں اگلی ویڈیوز میں بیان کروں گا، جو کہ کافی تفصیل سے ہے میں نے بیان کیا ہے. اور وہ جو ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے میں نے ان کا مطلب ان کی زندگی کا ایک ایک مراحل اس میں بیان کروں گا. اور اس ویڈیو میں نے آپ کو تھوڑا مختصر سا تعارف میں نے آپ کا بیان کیا ہے. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. چینل سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنے سے ویڈیو بنانے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے بھی دل کرتا ہے اور ویڈیوز بنانے کا.